سائفر یا جس کاغذ کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں یہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے، اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا حکم تو کیبنٹ نے اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی سربراہی میں کر دیا تھا۔ اور مجھے بتائیں کہ پاکستان پہ کوئی اٹیک کر رہا ہو، پاکستان کی خود مختاری پہ کوئی فارن اسٹیٹ اٹیک کر رہی ہو، کیا پرائم منسٹر اور کیبنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قوم کو اعتماد میں لیں؟ کیا ان کو اختیار نہیں ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اس کو لے کر جائیں؟ کیا ان کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے اوپر کمیشن بنائیں؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی کیبنٹ میٹنگ میں یہ ڈی کلاسیفائی بھی ہوا اور اس نے عمران خان صاحب نے اس میٹر کو نیشنل سیکورٹی کونسل میں رکھا، اور نیشنل سیکورٹی کونسل نے یہ واضح طور پر لکھا کہ ڈیمارش کیا جائے یو ایس ایمبیسڈر کو، یعنی وہاں شدید احتجاج ان سے کیا جائے۔ تو ظاہر ہے اس کے کنٹینٹس خطرناک تھے، مداخلت تھی، جو کہ بعد میں سائفر لیک ہونے کے بعد وہ کنٹینٹس بھی آپ کے سامنے اب آ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد جب دوبارہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہیڈڈ بائی شہباز شریف، انہوں نے بھی انہی کنٹینٹس کو انڈورس کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ غلط بات ہے، یہ انٹرفیرنس ہے، یہ مداخلت ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پھر جو شہباز شریف صاحب تھے اس نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ جو سائفر کے اوپر جو الفاظ تھے وہ دھمکی آمیز تھے۔ مجھے بتائیں پھر دھمکی کس کو تھی؟ دھمکی عمران خان کے لیے تھی، دھمکی پاکستان کو تھی کہ جناب آپ عمران خان کو ہٹائیں، اور اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے اور عدم اعتماد کو کامیاب کرائیں۔ مجھے بتائیں پھر عدم اعتماد کے بینیفیشری کون تھے؟ پھر کرائم ہوتا کیا ہے؟ مداخلت اور سازش ہوتی کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ پھر شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اس کے اوپر میں کمیشن بناؤں گا، اس کی تحقیقات کرائیں گے انڈیپینڈنٹ فورم سے۔ کیوں نہیں کرائی انہوں نے پورا سال؟ عمران خان نے تو خط لکھ دیا تھا نا چیف جسٹس کو، اسپیکر کے ذریعے، پریزیڈنٹ الوی کے ذریعے، کہ جناب آپ اس پہ تحقیقات کرائیں، آپ کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ اور عمران خان نے جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں کمیشن بھی بنا دیا تھا۔ شعیب شہین صاحب کل ایک اہم پریس کانفرنس اسلام آباد پریس کلب میں شاہ محمود قریشی کے ساتھ، جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں آپ بچ گئے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں، کیا ریزن ہوتی ہے یہ؟ دیکھیں یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، ابھی ہمیں بتائے گا، کل تک تو ہمیں نہیں پتہ تھا کس مقدمے میں اٹھایا، کیوں اٹھایا اور کس کیس میں اٹھایا۔ اب ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر 15/8 کا یہ ایف آئی آر آلریڈی کٹی ہوئی تھی، ہم نے تو بارہا پوچھا، ہر ایک سے پوچھا کہ بھائی اگر ایف آئی آر ہے تو ہمیں کاپی دیں تاکہ بیل بیفور ریسٹ ہم کرائیں، لیکن اس کا ہمیں نہیں پتہ تھا، نہ تو بیل بیفور ریسٹ کا پتہ تھا، نہ ہمیں ایف آئی آر کا پتہ تھا۔ ہمارے پاس ہوتا تو ہم بیل کرا لیتے، لیکن جو ہی پریس کانفرنس کر کے باہر آتے ہیں گھر پہنچتے ہی ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اصل بات اس میں یہ ہے کہ اگر 15/8 کی ایف آئی آر تھی تو انہوں نے اس سے پہلے کیوں نہیں گرفتار کیا؟ کوئی وارنٹ آف ارسٹ کیوں نہیں جاری کرایا، یا کوئی کون سی ریزننگ دی؟ بیسیکلی ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ساتھ تیار نہیں ہے تو انہوں نے شاید کچھ نہ کچھ اپنا زور لگایا ہوگا جو وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ کل جو ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے فوری بعد ان کو گرفتار کر لیا۔ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو سامنے نظر آ رہی ہے، اور کہ ووٹر کی نظر میں نفرت پھیل رہی ہے، اور وہ نفرت کا اظہار وہاں جا کر کے بیلٹ کے اوپر ہوگا، اور وہ بلے پہ اور پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ دیں گے۔ اس وقت تمام طبقے، حلقے، الیکشن کمیشن، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یہ نگران حکومت اور نگران حکومتیں، یہ سارے مل کے زور لگا رہے ہیں کسی طریقے سے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کم کیا جا سکے، لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئیں۔ اچھا بتائیے گا کہ سیکرٹ ایکٹ تو لگا دیا گیا ہے، اور اسپیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کا فعال بھی کر دیا گیا ہے اور اس کے تحت مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے، تو یہ کس طرح سے سیکرٹ ایکٹ لگا دیا گیا اور اس کا اب آپ لوگ کیا گراؤنڈ تیار کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ نیا قانون بنا تھا اس کا اطلاق تو پرانے کسی بھی ایشو پہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایف آئی آر وہ یہ کہتے ہیں 15/8 کو ہم نے درج کی تھی، اور 15/8 کی ایف آئی آر پرانے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مطابق کی ہے، لیکن پرانا آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی ہو اور اس کے اوپر یہ ایف آئی آر بنتی ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سائفر یا جس کاغذ کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں یہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے، اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا حکم تو کیبنٹ نے اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی سربراہی میں کر دیا تھا۔ اور مجھے بتائیں کہ پاکستان پہ کوئی اٹیک کر رہا ہو، پاکستان کی خود مختاری پہ کوئی فارن اسٹیٹ اٹیک کر رہی ہو، کیا پرائم منسٹر اور کیبنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قوم کو اعتماد میں لیں؟ کیا ان کو اختیار نہیں ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اس کو لے کر جائیں؟ کیا ان کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے اوپر کمیشن بنائیں؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی کیبنٹ میٹنگ میں یہ ڈی کلاسیفائی بھی ہوا اور اس نے عمران خان صاحب نے اس میٹر کو نیشنل سیکورٹی کونسل میں رکھا، اور نیشنل سیکورٹی کونسل نے یہ واضح طور پر لکھا کہ ڈیمارش کیا جائے یو ایس ایمبیسڈر کو، یعنی وہاں شدید احتجاج ان سے کیا جائے۔
تو ظاہر ہے اس کے کنٹینٹس خطرناک تھے، مداخلت تھی، جو کہ بعد میں سائفر لیک ہونے کے بعد وہ کنٹینٹس بھی آپ کے سامنے اب آ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد جب دوبارہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہیڈڈ بائی شہباز شریف، انہوں نے بھی انہی کنٹینٹس کو انڈورس کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ غلط بات ہے، یہ انٹرفیرنس ہے، یہ مداخلت ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پھر جو شہباز شریف صاحب تھے اس نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ جو سائفر کے اوپر جو الفاظ تھے وہ دھمکی آمیز تھے۔ مجھے بتائیں پھر دھمکی کس کو تھی؟ دھمکی عمران خان کے لیے تھی، دھمکی پاکستان کو تھی کہ جناب آپ عمران خان کو ہٹائیں، اور اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے اور عدم اعتماد کو کامیاب کرائیں۔ مجھے بتائیں پھر عدم اعتماد کے بینیفیشری کون تھے؟ پھر کرائم ہوتا کیا ہے؟ مداخلت اور سازش ہوتی کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ پھر شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اس کے اوپر میں کمیشن بناؤں گا، اس کی تحقیقات کرائیں گے انڈیپینڈنٹ فورم سے۔ کیوں نہیں کرائی انہوں نے پورا سال؟ عمران خان نے تو خط لکھ دیا تھا نا چیف جسٹس کو، اسپیکر کے ذریعے، پریزیڈنٹ الوی کے ذریعے، کہ جناب آپ اس پہ تحقیقات کرائیں، آپ کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ اور عمران خان نے جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں کمیشن بھی بنا دیا تھا۔